وہ جو وہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ میرے ذاتی دوست ہیں, میں ان کا ذاتی دوست ہوں, انہوں نے وزیر اعظم کی بات مانی کہ اس وقت ضرورت اس چیز کی بات مانی. لیکن سرمد صاحب یہ نوبت اینچ رسید نہیں ہونی چاہیے تھی کہ بابر اعوان صاحب جیسی شخصیت جو ہیں وہ پوری ہماری جو لیگل فریٹرنٹی ہے گورنمنٹ کی اس کے اذان پر سوار ہو جائیں. اور ابھی بھی لاء منسٹری میں اور وزارت قانون جس کو کہتے ہیں اور ہماری جو لیگل اسٹیبلشمنٹ ہے حکومت کی, اس کے اندر بہت صفائی کی ضرورت ہے. اور مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی بابر اعوان صاحب جو ہیں اس بالکل ریسنٹلی he was calling the shots. لاء منسٹری میں تو میرا خیال ہے انہی کی چلتی تھی. چانڈیو صاحب دیکھیے عمرہ کر کے آئے تو شاید ان کو بھی کوئی بہت مسٹیک آدمی ہے. بابر اعوان صاحب پڑھے لکھے آدمی ہیں ماشاءاللہ, ابھی عمرہ کرنے جا رہے ہیں, وہ کر کے آئے تو شاید ان کی کچھ اچھا عارف صاحب یہ بتائیں, یہ جو اسپریچول ٹریننگ بھی ہو جائے. یہ ریزولوشن جو آیا تھا قومی اسمبلی میں, اس میں مطلب اس کو واٹر ڈاؤن ورژن اس کا آیا, پہلے اے این پی لے کے آئی, پھر ایم کیو ایم نے اس کو کچھ اور نرم کرنے کی کوشش کی, مولانا فضل الرحمان تک تو اس کے ساتھ آ گئے. اب یہ تو پارلیمنٹری سپریمیسی کی بات ہے. پی ایم ایل این کس حد تک جسٹیفائیڈ ہے کہ انہوں نے اس طرح کے ریزولوشن کو بھی سپورٹ نہیں کیا جس میں پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی بات ہے؟ سرمد صاحب آپ دیکھیے مجھ سے پی ایم ایل این بیشنگ کراتے ہیں آپ. نہیں میں بیشنگ میں تو آپ سے ویسے پوچھ رہا ہوں کہ میں بڑا نکو دیکھیں شریف برادران, حالانکہ میرے ذاتی دوست بھی ہیں, لیکن ہم بھی کھاتے ہیں کہ عارف صاحب جو ہے تنقید کرتے ہیں ہمارے اوپر. اب آپ پھر کہہ رہے ہیں, مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں یہ بات کروں کہ بات یہ ہے کہ سی او ڈی پہ بڑے تمطراق سے دستخط کیے گئے تھے. جی, چارٹر آف ڈیموکریسی, میثاق جمہوریت. میثاق جمہوریت. اب بات یہ ہے کہ پھر کاغذ زرداری صاحب نے بڑی وعدہ خلافیاں کی ہیں, میں تو ان کے لیے ہر چیز کرنے کو تیار تھا. نواز شریف صاحب اکثر کہتے ہیں, شہباز شریف صاحب جو جرمنی کی سیر کر رہے ہیں ایسی کوئی چھوٹی موٹی کے گرین پارٹی کی انویٹیشن پہ گئے ہوئے ہیں, یہ کہہ کے کہ جناب کے گیلانی صاحب کو معافی مانگنی چاہیے کیانی صاحب سے. یعنی یہ تو حال ہے, پارٹی کے اندر اختلاف ہے, یہ سی او ڈی پہ دستخط کنندگان کا حال ہے. میرا یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی آپ نے سی او ڈی پہ دستخط کیے ہیں تو آپ کا جمہوریت کے اوپر ایک فلسفیانہ یقین ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوری اداروں کا تسلط ہونا چاہیے, فوج کا تسلط. سی او ڈی کو پڑھ لینا آپ ایک. جی بالکل, اس میں تو یہ بہت زیادہ اس کے اوپر یہ آپ بتائیے کسی کے ابا جان پہ احسان ہے کہ آپ نے جناب اس پہ دستخط کیے ہیں, اور اگر فرض کریں زرداری صاحب نے وعدہ خلافی کی ہے تو آپ سی او ڈی سے ہی پھر جائیں, آپ جمہوریت کے آفاقی اصولوں سے پھر جائیں, اور آپ بیک ٹو اسکوائر ون آ جائیں. آپ چھوٹے برادر جو ہیں فوج کی خوشنادی حصول کرنے کے لیے بیان دے رہے ہیں, بڑے بھائی صاحب جو ہیں کچھ کہہ رہے ہیں, تو یہ کیا سیاست ہے؟ میرا مقصد ہے کہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میاں برادران نے اپنے ایگزائل سے کچھ نہیں سیکھا. یعنی مطلب ہے کہ بلکہ جو دوا کی مرض بڑھتا ہی گیا. یعنی حال یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایگزائل سے واپس آ کے اب وہ آپ کو پتا ہے اشیانہ اسکیم ہے اس کی, مجھے جی وہ لو کاسٹ ہاؤسنگ جو ہے اس میں جو گھر بنے وہ سارے کے سارے خالی پڑے ہیں, کیونکہ ایک گھر 10 لاکھ کا ہے. کون سا غریب آدمی 10 لاکھ لون لے گا اور اس پہ 20 لاکھ اور 8,000 روپے مہینہ اس کی قسط ہے. جی تو یہ بتائیے اس قسم کے فضول قسم کے بغیر مشاورت کے پروجیکٹس. اور میاں صاحب جو ہیں وہ یعنی وزیر اعظم نہ ہوتے ہوئے لیڈر آف اپوزیشن ہوتے ہوئے تمطراق اور غرور اور تکبر جو ہے وہ اتنا زیادہ ہے. نہیں تو یہ کس طرح کی سچویشن ہے؟ اور اب آپ آرمی کو بھی خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, عدلیہ کے بھی چیمپئن بن گئے ہیں, لیکن آپ چاہتے ہیں کہ اب وہی جو 90s کی والی سیاست ہے وہ دوبارہ شروع ہو گئی ہے کہ جی ہمیں فرینڈلی اپوزیشن کہتے ہیں. بھئی جمہوریت کے اندر ہوتی ہی وہ اپوزیشن جو ہے فرینڈلی, اگر آپ سسٹم میں بلیو کرتے ہیں. نہیں تو اگر سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے بات کیجیے تو پھر بھی فرینڈلی اپوزیشن کا ایک رول تو سامنے نظر آ رہا ہے کہ کسی طریقے سے ایڈجسٹمنٹ کے ذریعے جو ہے سینٹ کے الیکشن کرا دیے جائیں, مختلف ایشوز کے اوپر مختلف پوزیشن. سرمد صاحب یہ ہے جس کو کہتے ہیں ایک محاورہ ہے, میٹھا میٹھا آپ کڑوا کڑوا تھو. یعنی کہ جو چیز سوٹ کرتی ہے وہ ٹھیک ہے, لوگوں کو استعمال بھی کریں بر موقع اور اپنا الو سیدھا کرتے رہیں. باقی جہاں تک اصولوں کا تعلق ہے ہمارے ملک میں یہی بدقسمتی, اسی لیے جمہوریت کی گاڑی جو ہے وہ رواں دواں نہیں رہتی کہ اگر آگے چلتی ہے تو اس کے اندر رخنہ اندازی کرنے کے لیے بہت لوگ جو ہیں وہ پیش ہوتے. تو آپ کو لگ رہا ہے اب یہ ساری جو ڈیولپمنٹ دیکھی, کورٹ کیس بھی ہے, شیخ رشید صاحب نے تو کہا ابھی بہت سارے کیسز آنے ہیں, رینٹل پاور کا کیس ہے اور فیصلے آنے ہیں فیبرری میں, بڑے اہم فیصلے. تو اس کا مطلب ہے جو چیلنجز ہے گورنمنٹ کے لیے پولیٹیکل ایز ویل ایز لیگل وہ تو بھی اسی طرح ہی ہے. کیا راستہ کوئی نکل رہا ہے؟ بات یہ ہے اب شیخ صاحب بھی جو ہے نا جی ایچ کیو کی طرف دیکھتے ہیں اور وہ ان کے کسی لیول پہ رابطے بھی ہوں گے. ہمارے سیاستدانوں کو جی ایچ کیو کی طرف جب تک دیکھنا بند نہیں کریں گے تو ان کی سوچ بھی اسی سے ہی
کنڈیشن ہوتی رہے گی. اب وقت آ گیا ہے کہ اس ملک میں کوئی نہ کوئی ہم سیاستدان جو ہے نا مل کے جمہوریت کو مضبوط بنائیں. جی صاحب وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. تھینک یو ویری مچ. ناظرین آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا. آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے زیر بحث @sama.tv پہ. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سرمد بشیر اور عارف نظامی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.